دیکھیے اب تک کی جو صورتحال ہے نا اس سے ایسا لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہے نا وہ اپنے دیے گئے ہدف سے تجاوز کر رہے ہیں. ان کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ عمران خان کی بنیاد پر جو ہے وہ مذاکرات کریں. یہ مینڈیٹ تو محمود خان اچکزئی کے پاس نہیں ہے. بالکل آسان و واضح بات ہے کہ جو مذاکرات عمران خان کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوں گے وہ نہ صرف یہ کہ بے نتیجہ ثابت ہوں گے بلکہ وہ مذاکرات سے وقت کا ضیاع ہے, اس کا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر یہ ایسی کوئی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں تو کر لے, اس کو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر یہ بعد میں کہ عمران خان پہ ملبہ گرانا کہ وہ زیرو کر دیتے ہیں, یہ پھر تو کوئی جواز نہیں ہوگا نا. آپ یہ بتا دیں کہ اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے, کیا عمران خان کو اس سارے معاملے میں جو ہے وہ آن بورڈ لیا گیا ہے؟ راضی ہونا یا نہیں ہونا وہ تو ایک الگ مرحلہ ہے نا. یہ ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے آپ نے کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, یہ کام بھی نہیں ہوا. تو پھر کس بنیاد پہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ مذاکرات جو ہے ہم کر لیں گے, عمران خان کو ہم راضی کر لیں گے. کم سے کم حکومت آپ جو ہے کچھ نہیں کرے, محمود خان اچکزئی کا تو ایکسس دینا عمران خان تک, تو اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کا رویہ کیا ہے, وہ راضی ہو رہے ہیں, مینڈیٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. اس اتحاد کو محمود خان اچکزئی کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ آپ ایسے حالات پیدا کریں کہ حکومت ہمارے ٹرم و کنڈیشن پر, ہمارے جو ہے مقررہ کردہ معیار پہ یا ہمارے مقررہ کردہ نکات پہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے. حکومت سے مطلب جو بھی حکومت یا بعض سرفراز ہیں. صحیح. یہ نہیں دیا گیا مینڈیٹ کہ آپ جو ہے مذاکرات کر کے ان کو ہماری راہ پہ لے آئیں یا آپ ان کے جو ہے نکات پہ جا کے جو ہے نا مذاکرات کر لیں. اس لیے تو ان کو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس. یہ تو ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں کہ جو پھر آپ بعد میں سارا ملبہ وہ عمران خان پہ آپ نے گرا دینا ہے کہ وہ تو عمران خان کسی کو ہیرو نہیں بننے دیتے. آپ تو خود زبردستی کا ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا, تو یہ ناکام نہیں کریں. آپ سب سے پہلے مطالبہ رکھیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن کم سے کم ہمیں عمران خان کو آن بورڈ تو لینے دیں, ان تک ایکسس تو دیں ہمیں. آپ فیملی کو نہ دیں, وکیلوں کا نہ دیں, لیکن جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی رسائی تو آپ عمران خان تک کریں نا, وہ بھی آپ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, تو ڈنڈے کے زور پہ ہونے والے مذاکرات آپ محمود خان اچکزئی سے کر رہے ہیں نا, تو اس سے عمران خان کا لینا دینا کیا ہے, جس کا تو یہ بھی نہیں پتا ہمیں اور آپ کو کہ عمران خان کو یہ پتا ہے یا نہیں پتا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ہمیں آپ کو تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر کوئی خفیہ میٹنگ ہو گئی ہے, خفیہ طور پہ عمران خان کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے, کوئی صبح 6 بجے اگر جیل کھل گئی ہے جیسے پہلے کھلی تھی جیل, تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ہم اور آپ تو وہی تجزیہ کریں گے نا جو چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے, اس کے مطابق تو ابھی عمران خان آن بورڈ نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے اس مذاکرات کو کوئی کامیاب بنانا چاہتے ہیں؟ فواد چودھری صاحب بھی کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ دیگر لوگوں کو رہا کرواؤ, وہ جب رہا ہو جائیں گے تحریک انصاف میں وہ جا کے عمران خان کو قائل کریں گے, اس کے بعد جو ہے پھر ہم جو ہے چیزیں آگے بڑھیں گی. یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. یہ کوئی طریقے, یہ مذاکرات کا طریقہ کار ہے؟ یعنی کہ آپ جن لوگوں کو اور رہا کروائیں گے آپ ان کو بھی جو ہے وہ متنازع بنا دیں گے عام آدمی کی نظر میں. چلے عام آدمی کو چلنے چھوڑ دیں, تحریک انصاف والوں کی نظر میں یا ان کے جو سوشل میڈیا کا اتنا جو ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے ان لوگوں کی نظر میں, تو آپ ان کو متنازع بنا دیں گے, تو ان کی محنت کو پہ بھی آپ جو ہے سارا جو ہے وہ پانی پھیر دیں گے. یہ کام نہیں کریں. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو کم سے کم جو ہے مذاکراتی کمیٹی کو ایکسس دے دیں. صحیح. خالد صاحب, فیصل صاحب کے مطابق اگر خالد صاحب سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو خود مینڈیٹ دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ بات چیت کرنی ہے, تحریک چلانی ہے, جو بھی کرنا ہے ان کو اختیار دے دیں. اور پوری پی ٹی آئی کی قیادت نے سمیت وزیر اعلیٰ کے پی نے سب نے کہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہ تبھی اختیار ملا ہے جو عمران خان نے. لیکن عامر صاحب اس کے برعکس علیمہ خان جب وہ بھی تو یہ کہتی ہے نا کہ یہ اس طرح سے مذاکرات نہیں ہو سکتے, سڑکوں پر باتیں ہوں گی, مفاہمت نہیں ہو سکتی. یہ بالکل پبلکلی کہا ہے, کوئی چھپ کے نہیں کہا, اور یہ میرے علم میں بات ہے. لیکن میں نے وہ بات کہی ہے جو عمران خان کا میسج انہی بہنوں کے ذریعے باہر آیا, وکلا کے ذریعے آیا, اور ان دونوں کو بنایا گیا کہ ان دونوں کے حوالے کر دیں کہ یہ فیصلہ کریں گے تحریک کیا ہوگی, فلاں ہوگی. باوجود اس کے کہ وہ سٹریٹ ایجیٹیشن کا میسج آیا وکیل کے ذریعے, انہوں نے پھر بھی پوری پی ٹی آئی جو باہر موجود ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے. میں نے اس بنیاد پہ یہ کہا کہ یہ جب پہنچ جائیں گے کسی نتیجے پہ یا آگے چلیں گے تو فیصلہ پھر بھی عمران خان نے کرنا ہے.
کہ وہ ان کو بھی مانیں گے کہ نہیں جن کو میں نے اختیار دیا ہے. صحیح. خالد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسی طرح ہوگا کہ مذاکرات جو کہ ابھی ان کی جانب سے کہا گیا کہ خالد محمود کو انہوں نے مینڈیٹ دیا، محمود اچکزئی کو اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو کہیں گے جس طرح سے تحریک چلانا چاہیں گے وہ چلا سکتے ہیں، لیکن کل کو وہی بات کہ اگر بانی پی ٹی آئی اس پر قائل نہیں ہو پاتے، مفاہمت کی بات ہوتی ہے اور وہ نہیں مانتے اس چیز کے لیے، ٹیبل ٹاک پر نہیں آتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مزاحمتی تحریک چلائی جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر یہ مذاکرات کس طرف جائیں گے؟ کیونکہ پھر تو کوئی ٹیبل ٹاک کا فائدہ نہیں ہو پائے گا. دیکھیے اس وقت اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، اپوزیشن اتحاد کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے، اور حتیٰ کہ حکمران اتحاد کے اندر، مسلم لیگ نون کے اندر بھی جو آوازیں اٹھی ہیں مذاکرات کے عمل شروع ہونے کے بارے میں، اس میں جو فضا بن رہی ہے مذاکرات کی اس وقت، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو اس وقت کا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں بذات خود یہ فضا بننا ہی ایک بڑی، آپ اس کو ایک پیش رفت جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو کیا جو اختیارات ہیں اس حوالے سے مذاکرات کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے یا تحریک چلانے کے لیے وہ جو ہے وہ مینڈیٹ حاصل ہے. اس مینڈیٹ پر جو ہے وہ سوالات موجود ہیں، اور اس مینڈیٹ پر اس حوالے سے، ان اختیارات کے حوالے سے سب سے زیادہ جو خطرات ہیں وہ بھی اڈیالہ جیل سے ہی ہے. صحیح. کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ کس قدر جو ہیں وہ تیار نظر آتے ہیں اور سنجیدہ نظر آتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے مواقع تو پہلے بھی پیدا ہوئے تھے. جی. اس طرح کا ایک موقع جو ہے وہ 26 نومبر سے پہلے بھی آیا تھا، اور اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے لیے آئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے اس فضا کے اندر، مذاکرات کی فضا کے اندر، اس صورتحال کے اندر، وہ پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس قدر جو ہیں مذاکرات کی اس فضا سے سیاسی فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سے وہ اپنا کوئی راستہ بنا سکتے ہیں، اور اس سے وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف دلا سکتے ہیں. لیکن دیکھیے کہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے اندر اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر سیاسی مائنڈ سیٹ کی کمی ہے. صحیح. اگر ایسی سیاسی مائنڈ سیٹ والی لیڈرشپ ہوتی تو پھر بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو جو ہے وہ آگے نہ لانا پڑتا، ان کو اپوزیشن لیڈر نہ بنانا پڑتا، ان کو تحریک چلانے کا مینڈیٹ نہ دینا پڑتا، ان کو مذاکرات کا مینڈیٹ جو ہے وہ نہ دینا پڑتا. اور اس طرح جو ہے یہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں تو سوالات ہی نظر آ رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ دیکھیے اس میں جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل جو سٹیک ہولڈر پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی طرف وہ تو بانی پی ٹی آئی ہے. صحیح. لیکن آوازیں اور مقامات سے بھی آ رہی ہیں. آوازیں جو ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل سے بھی آ رہی ہیں، اور وہاں پر بھی یہ سوال ہے کہ کیا جو اس وقت پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی طرف سے جو مہم چلائی جا رہی ہے مذاکرات کی، اور کوٹ لکھپت کی جو لیڈرشپ کی رہائی کی جو بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے وہاں جو کوٹ لکھپت کی لیڈرشپ ہے ان کی آشیرواد ان کو حاصل ہے؟ صحیح. یہ بھی سوال ہے. اور اس طرح دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی جو ہے ان مذاکرات کو کس قدر سپورٹ حاصل ہوتی ہے. اور آگے دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں، ایک مذاکرات کا، ایک بات چیت کا عمل تو کھلا ہے. یہ جو یہ سابق رہنماؤں کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، دیکھیے کہ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ نہ صرف حکومتی شخصیات سے ہوا، سپیکر قومی اسمبلی سے ہوا، اور اب ان کی جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملاقات کی جو کوششیں ہیں وہ بھی بعض کوارٹر سے ہو رہی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ان کی صدر پاکستان آصف علی زرداری سے بھی ملاقات ہوگی. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مذاکرات کی پیشکش حکومت کی طرف سے ہوئی ہے وہ کس قدر مشروط ہوگی، اور وہ کس قدر جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ حکمران اتحاد کے اندر بھی مشاورت ہوگی، اور جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے مذاکرات کا ایجنڈا سامنے آئے گا. بالکل ایسے ہی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس مشاورت کے بعد ہی عمل آگے بڑھ سکے گا. شکیل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت کے سیاست